اور ہم نے چاہا کہ آپ پیسہ بنائیں، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ اپنا کلیکشن میں فوکس کیا. اگین وی ڈنٹ، کوئی دھمکی نہیں، کوئی گرفتاریاں نہیں، کوئی آپ کو بند کرنے کا نہیں، لیکن انگیجمنٹ سے. اینڈ یہ سب سے بڑا مثال ہے پورے پاکستان میں کہ ہم ایف پی آر کو بھی بیٹ کرتے آ رہے ہیں ہمارا سیلز ٹیکس آن سروسز کے لیے. اور اسی طریقے سے میں چاہ رہا تھا کہ جب ہمارا حکومت پہلی دفعہ اس دفعہ بنا، تو ان ون میٹنگز ود چیف منسٹر سندھ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو ہمارا ایگریکلچر ٹیکس ہے اب اس کو بھی ہم سندھ بورڈ آف ریونیو، سندھ ریونیو بورڈ جو بھی کا نام ہے، ان کو دینا چاہیں گے. اور جیسے ہم نے سیلز ٹیکس اینڈ سروسز میں کلیکشن میں اضافہ کیا، ریونیو پروڈیوس کیا، ویسے ہی ہم چاہیں گے کہ ہمارا ایگریکلچر ٹیکٹر سے ہمیں اوپر سے ہوا کیا ہے. آئین میں میرا اور مراد علی شاہ صاحب کا مینڈیٹ ہے یہ کہ ایگریکلچر کا ٹاپک از صوبائی ٹاپک. اب وفاق نے جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیا کہ جو لوور ٹیکس کا تھریش ہولڈ ہے 1 ملین، آئی تھنک سی ایم صاحب کتنا لوور ٹیکس کا تھریش ہولڈ تھا پہلے 1.2 1.4. ہاں تو سب پہلے ہمارا لوور انکم لوور سلیب یہ تھا کہ 1.4 ملین کا کمائی پہ آپ کا 5% ٹیکس ہوتا. اینڈ دین یو گو اپ ٹو دا ہائر سلیب، اینڈ ہائر سلیب کا آپ کا 45% نہیں 15%. تو اس میں میرا خیال یہی تھا کہ ہم جا کے سندھ ریونیو بورڈ کو دیں گے، میں اپنا کلیکشن میں اس کے اپنے عوام کو ڈیلیور کروں گا. اب حکم یہ آیا ہے اسلام آباد سے کہ جو پہلے 1.2 تھا اس کو 600,000 کا جو انکم ہے 600,000 کا آپ سلیب بنائیں، وہ 600,000 کا سلیب پہ آپ 15% ٹیکس لگا دیں، اور جو آپ کا اسے اپر سلیب وہاں مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ 35 سے لے کے 45% ٹیکس راتوں رات لگا دیں. اس کا مطلب یہ ہوگا اس وقت صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا مناسب حل نکلے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ پروپوزل اپنا صوبائی اسمبلی میں لے کے جاؤں تو میرا ایم پی ایز مجھے جواب دے دیں گے کہ آپ راتوں رات اچانک ایسے تبدیلی لے کر آئیں گے. اس کا دو نقصان ہوگا. ایک آپ کا پورا ایک سیکٹر کو ایک یہ میسج جائے گا جس سے ان کو نقصان ہوگا ان حالات میں، مگر ساتھ ساتھ جو میرا خواہش ہے کہ ہم اپنا کلیکشن میں اضافہ کریں، میں مزید ریونیو جنریٹ کروں، جو آج پے کر رہے ہیں وہ بھی پے کرنا چھوڑ دیں گے. اگر جو ہمارے منافع کمانے والے سیکٹرز ہیں ہم ان کا منافع دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ آئی ٹی سیکٹر نے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سوچا نہیں، آئی ٹی سیکٹر نے اتنا ترقی کرنا شروع کر دیا. تو ایسی ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے والے لوگوں نے سوچا کہ ادھر سے ہم کیسے وہ نکال سکتے ہیں. بینکنگ سیکٹر ماشاءاللہ نفع میں ہے، لیکن اگر ترقی ہو رہا ہے تو آپ جائز آپ ایک فیصلہ کریں کہ ایک فیئر ریونیو جنریٹ کریں، مگر ان کا ترقی نہ روکے. اسی طریقے سے ہر سیکٹر جہاں ان کو کوئی بھی پرفارمنس نظر آئے گا وہ ایگزوربیٹنٹ اور ایکسپلوئٹیو ٹیکس ریٹس لگا کے، ہم جیسے سیاسی جماعتیں جو کہ ٹیکس میں یقین رکھتے ہیں، ریونیو جنریشن میں یقین رکھتے ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے بھی انہوں نے ناممکن بنا دیا ہے
کہ اس ख्वाब को हम हकीकत में तब्दील करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की सोच ये है कि हमें कंपेटिटिव रेट्स, कंपेटिटिव का मतलब हम तो कम्पीट करना चाहेंगे मुल्क के अंदर, तो हम दूसरों से भी कंपेटिटिव रेट्स, बट ऑल्सो पाकिस्तान को अपना रीजन को चेक करना चाहिए। भारत क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, चलिए दूर की बात यूरोप और अमेरिका, वहां भी जिस तरीके से वो फैसिलिटेट करता है वो अपनी जगह। पाकिस्तान में जो हमारा प्यूनिटिव टैक्स पॉलिसी है, आपकी तकरीरों में भी इसका जिक्र हुआ है, और मैं इतना इस पे अब मज़ीद कह सकूँगा कि नवीद कमर साहब इस वक्त फाइनेंस कमेटी का हेड है। अगला बजट ने जून में आना है। ऐसे ना हो कि ऐन वक्त में रात के अंधेरों में वो ऐसे ऐलानात करें, फिर बाकी मेंबरान असेंबली के सर पे बंदूक रख के कहें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आज से हमसे इंगेज करें। अब नवीद कमर साहब से मेरा MNA है तारिक साहब, हैदराबाद के दूसरे मेंबर्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, हम आपके साथ मिलके चलेगा। हम बुरे हैं, हमें तो नहीं पता, जब हम ये बात तो करते आ रहे हैं हुकूमत के साथ, शायद अगर हम साथ मिलके ये बात करें कि हम चाहते हैं कि आप कामयाब हो, मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत कामयाब है, सूबाई हुकूमतें कामयाब हो, वो अपना रेवेन्यू में इजाफा करें, मगर जिस तरीके से ये टैक्स रेट्स कायम करते हैं, ये फैसले लेते हैं, उससे हमें नहीं नज़र आता कि ये कोई फ़ायदेमंद तरीक़ेकार इस वक्त मौजूद है। मेरा ख्याल में ये आपके मेन पॉइंट्स थे जो मैंने नोट किए आपके तकरीरों से, और मैं पूरे तरीके से चाहूँगा कि हम ना सिर्फ यहाँ सूबे सिंध में मसाइल अपनी जगह, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम मिलके क्या कर सकते हैं, और वफाकी हुकूमत के सतह पर जबकि एग्जीक्यूटिव के या गवर्नेंस के में हमारा अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हमारा आवाज़ है, और हम अपने आवाज़ आपके आवाज़ के साथ मिला के इन इश्यूज़ को वहाँ पॉइंट आउट करना चाहेंगे। तब तक आप आए, आप विन विन मंसूबे सिंध हुकूमत को, हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इन्वेस्टमेंट के जो तमाम आपके सामने लोग बैठे हैं, हम आपके साथ मिल के काम करना चाहेंगे। ग्रीन एनर्जी जो जोन्स है वो सेट अप करना चाहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर शारे भुट्टो तो बन रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि कराची से सखर तक जो हमारा वो रोड है, हाईवे है, उसको भी मैं चाहूँगा कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डिलीवर करें उस स्टैंडर्ड को। ट्रांसपोर्ट में पब्लिक प्राइवेट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मैं भी आरिफ हबीब की तरह ये रेड बसेस मैंने भी लंदन में ही देखे, और आई एम नॉट, आई मीन ये शजील साहब तो कर रहा है, और रेड लाइन ब्ला लाइन, ये हमारा नीड है, एटलीस्ट मेरे वोटर्स का मुतालबा है, तो हम अकेला प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आज पार्टनर करें हमारे साथ। हम ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेडिशनल तरीके से, मैं तो चाहूँगा कि हम ग्रीन एनर्जी को अगर अब इतना ओन कर रहे हैं, तो हम ये ग्रीन व्हीकल्स को भी इंट्रोड्यूस करवा दें इस शहर में, इस सूबे में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड की ज़रूरत होता अगर पाकिस्तान ने ट्रांजिशन करना है, वैसे तारीफ़ करना चाहूँगा वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और ग्रीन एनर्जी के लिए कुछ ऐसे पॉलिसीज़ रिसेंटली अनाउंस किया है, मगर इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने में जो मुझे नज़र आ रहा है मसला वो इंफ्रास्ट्रक्चर का। आई डोंट हैव द मनी, इन सिंध हुकूमत डजंट हैव द मनी टू set up, for example, electric vehicles के charging stations all over Karachi or all over Sindh। मगर आने वाले दौर का यही एक नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे because of our proximity to China, कि काफ़ी ज़्यादा तादाद ये electric vehicles are going to take over।
اس کے لیے میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ یہ بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر سکتے ہیں. ہم آپ کو زمین دیں گے, آپ چارجنگ اسٹینڈ لگائیں گے, جس نے اپنا ای وی چارج کرنا ہے وہ آئے اور آپ کو پے کر کے آپ کا اسپاٹ استعمال کرے. اسی کا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گرین انرجی کا سورس بھی پیدا کر سکتے ہیں. ہم مل کے اگر ڈسکوز لے رہے ہیں تو اس کا ڈسٹریبیوشن بھی کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے میں چاہوں گا, صحت کا شعبہ آپ کے سامنے ہے. ہمارا تو کوشش یہ ہوتا ہے کہ ہم مفت علاج کا سہولت فراہم کریں, مگر یہ بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں خاص طور پہ جو NICVT اور اس قسم کے, وہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہے, وہ 100% حکومت کے پبلک کے. بٹ جیسے یہ JPMC میں سائبر نائف کا کینسر کے علاج کیا جاتا ہے, وہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ حکومت کا, پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کا اور بہت سے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تب ہی ہم یہ سہولت فراہم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے نہ صرف ہم کراچی کے انفراسٹرکچر کو, کراچی کے اپرچونیٹیز کو, اٹس ناٹ اے ویری سیکسی ٹاپک, بٹ سوریج ٹریٹمنٹ, ویسٹ ٹریٹمنٹ, ان کو انرجی میں تبدیل کرنے کا آپ ایک تو کراچی کا پوٹینشل ذرا سوچیں. اگر ہم پارٹنر کر کے سوریج ٹریٹمنٹ کے تھرو ہی کچھ جو پانی کی ضروریات ہے ایگریکلچر کے لیے, انڈسٹری کے لیے, وہ پورا کیوں نہ کر سکے. ویسٹ ٹو انرجی کے منصوبے کی اپرچونیٹیز ہے نہ صرف کراچی میں. کراچی اس صوبہ کا سب سے بڑا شہر ہے, مگر ایک حیدرآباد بھی ہے جو دوسرے سب سے بڑا شہر ہے, وہاں بھی پاپولیشن ہے, وہاں بھی مارکیٹ ہے, وہاں بھی آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اپرچونیٹیز انشاءاللہ تعالی ہم دلوائیں گے. سکھر اس صوبہ کا تیسرا بڑا شہر ہے, وہاں بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اپرچونیٹیز فراہم. سکھر تیسرا, لڑکانہ بھی تیسرا, ہم اب برابر ہے, پہلے ہم چوتھا ہوتا تھے. لڑکانے میں جتنا اپرچونیٹیز ہے, اب آئے ذرا دیکھیں, ہمارا بھی انڈسٹریل زون ہے, ہم سی پیک کے راستے پہ ہیں, ہم وہاں بھی موقع فراہم کرنا چاہیں گے. ہم آپ کے پارٹنرز بننا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سندھ حکومت کو اپنے مخالف نہیں, اپنا ساتھی سمجھیں, کہ اگر آپ کا ترقی ہوگا تو ہمارا ترقی ہوگا. یہ صوبے کو چلانے کے لیے ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بزنس کمیونٹی کو اون کرنا پڑے گا, اور ساتھ ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی پیپلز پارٹی کو اون کریں. ہم اتنا برے نہیں ہیں, اتنے برے بھی نہیں ہیں, اتنا سا جتنا محبت MQM کو دکھاتے تھے یا 1-2 سال پہلے PTI کو دکھاتے تھے, ابھی بھی کہیں دل میں TLP بھی کہیں نہ کہیں بستا ہے اپیرنٹلی. ہم چلے دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں لیکن اچھے ہیں بھائی. اور میں نے کوئی شارٹ ٹرم گیم نہیں کھیلنا ہے, میں نے لمبا اننگ کھیلنا ہے, لمبا اننگ. ان کا تو سب کا کم رہتا ہے, میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے, آپ کا شہر میں رہنا ہے اور یہی کام کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس has been a missed opportunity, کہ جتنا ہم مل کے پہلے کر سکتے تھے وہ شاید ہم سے نہیں ہو پائے. آج میں نے اپنا پورا حکومت, چیف منسٹر سے لے کے تمام وزراء, کچھ لوکل باڈی کے نمائندے, بیوروکراتس آپ کے سامنے بٹھایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے اپنے صوبہ کا مستقبل اپنے ہاتھ میں لیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور آخر کار تھوڑا چاہوں گا کہ آپ کھانا بھی کھائیں اور ہم بھی کھانا کھائیں, تو اپنا تقریر بھی ختم کروں گا. پاکستان زندہ باد.